یہ ہماری بانے بازیاں سنیں کہ قربانی کے لیے ہم مقروض ہیں. گھر میں آج ہی کوئی نہ کوئی فنکشن آ جائے، شادی آ جائے، پیسے ادھارے پکڑ لیتے ہیں نا. آپ کتنے، میرا خیال ہے آپ جتنے میرے بھائی عزیز بیٹھے ہیں، آپ میں سے غالباً کسی کا بھی کاروبار نقد، سارے نقد نہیں چلتے، اس نے کسی سے پیسے لینے بھی ہیں دینے بھی ہیں. یہ تو نعوذ باللہ قربانی سے راہ فرار کی بات ہے کہ جی اسی پیسے بڑے دینے نے. جو بھی دسو جڑے پیسے لینے نے لوگوں کو، وہ بھی بتائیے. اپنی جائیداد کو کیلکولیٹ کریں ذرا. آپ کے پیسے بلاک ہو گئے تو کون سی بات ہے کسی سے پیسے پکڑ کے قربانی کریں. اللہ سہولت پیدا کر دے گا، اس وقت پیسے دوبارہ واپس کر دیجئے اس کو. گھر کے باقی معاملات نہیں کرتے، شادیوں کے وقت پیسے ادھارے نہیں پکڑتے، مکان بناتے وقت پیسے ادھارے نہیں پکڑتے، تو ادھارے پکڑ کے کریں قربانی اگر گھر میں استطاعت. اگر آپ اتنے ہی ندار ہیں، زکوٰۃ کے مستحق بن گئے ہیں، نہ آپ کا اپنا مکان ہے، نہ گاڑی ہے، کچھ بھی نہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہیں کہ آپ فقراء اور مساکین میں آتے ہیں، پھر آپ قربانی کے دائرے سے نکل گئے، آپ کے اوپر قربانی نہیں ہے. یا تو اپنے آپ کو ثابت کریں ہم یہ ہیں، ورنہ نعوذ باللہ اس حسین عمل سے، اس اچھے عمل سے اپنے آپ کو بھگائیے مت، اس عمل کا حصہ بنیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. صدق الله العظيم. حمد و ثنا، تعریف، حمد، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے. درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات دی وقار، آج ذوالقعدہ کا شاید آخری دن ہو اور اس کے بعد ماہ ذوالحج اس کا آغاز ہوگا. اور ظاہری بات ہے کہ آج اگر چاند کی رؤیت ہوتی ہے تو ذوالحج کے فضائل اور مسائل اور اس کے حوالے سے جو دیگر عوامل ہیں ان کا اطلاق اس تاریخ کے مطابق انشاءاللہ ہوگا. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کچھ ایسی چیزوں کو اپنی قسم کا حصہ بنایا ہے کہ جس حوالے سے ہماری زندگی میں، ہماری شریعت میں ان کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی. مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، طور سینا کی قسم کھائی اور پرامن شہر مدینہ منورہ کی قسم کھائی. تو خیر اس کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین نے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ لا اقسم بہذا البلد، یہ قسموں کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے
مختلف اصطلاحات اور مختلف اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کی ایسی چیزیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں ان کی قسم کھائی ہے۔ سورہ فجر کے آغاز میں اللہ نے فجر کی قسم کھائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم کھائی۔ اب یہ 10 راتیں اس کی قسم کھائی ہے تو ظاہری بات ہے اس کی کوئی چندہ اہمیت بھی تو ہوگی کہ جس حوالے سے اللہ احکم الحاکمین نے ان راتوں کو اپنی قسم کا حصہ بنایا ہے، قرآن کریم کے آیات بینات کا حصہ بنایا ہے، اور آیات بینات کا ایسا حصہ بنایا ہے کہ قیامت تک، بلکہ قیامت کے قائم ہونے کے بعد بھی انشاءاللہ جو حفاظ اور قرآن جنت کی منازل طے کریں گے یہ قرآن انشاءاللہ وہاں پہ بھی پڑھا جائے گا۔ تو اللہ نے اس قرآن کا اس کو حصہ بنایا۔ تو بات یہ ہے اس کی اہمیت اس لحاظ سے انتہائی زیادہ ہے کہ یہ جو لیال عشر ہیں، 10 راتیں ہیں، یہ ذی الحج کے ابتدائی 10 جو دن ہیں اس حوالے سے تذکرہ ہے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 10 دنوں کے حوالے سے آپ محنت بھی کرتے ہیں، آپ اسی نیکی کے حوالے سے، اذکار کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے، اور پھر اس کے علاوہ جو بھی نیکی کے عوامل ہو سکتے ہیں اس حوالے سے خود عمل بھی کرتے، اپنے صحابہ کرام کو اس کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 10 راتوں میں کیا کروں؟ اب ہم نے اپنے ساتھ ساتھ اپنی عادتیں اپنے رویے ان کو ساتھ ساتھ میچ کرتے کرتے ہم نے اپنی اصلاح ساتھ ساتھ کرتے جانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، آپ کی زبان کثرت سے اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ یہ ان 10 دنوں کا 10 راتوں کا عمل ہے۔ اب ذکر سے تر رہے، وہ ذکر میں تسبیح بھی ہے، حمد بھی ہے، تکبیر بھی ہے، تحلیل بھی ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ شامل ہیں۔ اب اس حوالے سے ہم لوگ ان دنوں میں بالخصوص، آپ نے جانور کتنے لیے؟ اتنے لیے۔ کس طرح لیے؟ وہ ساری سٹوری ایک بندہ ایک کو سناتا ہے، اگلا بندہ مل جاتا ہے اس کو ساری سٹوری سناتا ہے، اگلے بندے کو پوری سٹوری سناتا ہے، فون کر کر کے تصویریں کھینچ کر ہم ایک دوسرے کو سینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے جو ہے نا اللہ کے راستے میں قربانی دینی ہے، یہ ہم نے لی ہے۔ یہ کہاں پہ ہمارے اذکار، کہاں پہ ہماری زبان جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا تھی وہ کن کاموں میں لگ گئی، کس گفتگو میں لگ گئی، اور ہم نے اپنے آپ کو کن باتوں میں مشغول کر لیا، یہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ ان 10 راتوں کے حوالے سے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فتاوی ابن تیمیہ میں 25ویں جلد میں 287 نمبر صفحہ پہ یہ تذکرہ سارا موجود ہے کہ یہ ذی الحج کے جو 10 دن ہیں اس کی فضیلت اس لحاظ سے اہم ہے، زیادہ ہے کہ ان دنوں میں یوم عرفہ بھی آتا ہے، یوم نحر بھی آتا ہے، یوم ترویہ بھی آتا ہے جو 8 ذی الحج کا روز خالصتاً عازمین حج کے لیے وہاں کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ دن اسی عشرہ ذی الحج میں آتے ہیں، اور پھر ہر دن کی اپنی اپنی فضیلت موجود ہے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کی 10 تاریخ کو اپنی فضیلت موجود، 9 ذی الحج یوم عرفہ کو اللہ رب العالمین جتنی تعداد میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں اس کی فضیلت اپنی جگہ پہ موجود۔ تو لہذا یہ تمام وہ دن اس میں شامل ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل یہ بتاتا ہے کہ وہ واقعتاً ان 10 راتوں میں بڑی محنت کرتے تھے، حتیٰ کہ
آپ کو یہ فرق واضح کر دیں کہ بسا اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا رمضان المبارک کے دنوں سے بھی یہ چیزیں افضل ہیں؟ تو اس کا جواب محدثین نے جی ہاں میں دیا، لیکن اس کا آخری عشرہ جو رمضان المبارک کا ہے، اس کے آخری عشرے کی راتیں وہ رمضان ہی کی افضل ہیں، کیونکہ اس میں ایسی رات ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، لہذا وہ فضیلت کسی اور عشرے کو نہیں مل سکتی، وہ صرف رمضان المبارک کے آخری عشرہ ہی کو فضیلت ہے۔ لہذا ہمیں اپنے طور پہ ابھی یہ کام کرنا چاہیے کہ جس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 969 نمبر حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ مل عمل فی ایام افضل منہا فی ہذہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل کی فضیلت نہیں۔ قالوا، صحابہ کہنے لگے ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جہاد کا عمل اس سے بھی ان دنوں میں کیا جانے والا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جی ولا الجہاد الا رجل یخاطر بنفسہ ومالہ فلم یرجع بشیء، سوائے ایسے شخص کے کہ ایک شخص اپنی جان مال ساری چیزیں لے کے اللہ کے راہ میں اتر جاتا ہے، نہ جان بچتی ہے نہ مال بچتا ہے، اس کی عبادت ذی الحج کے دنوں میں عبادت کرنے والے سے افضل ہو سکتی ہے، بصورت دیگر اسی کی افضل ہے جو ذی الحج کے ان دنوں میں کرتا ہے۔ لہذا بھائیوں، زیادہ گفتگو میں مشغول ہوئے، زیادہ باتوں میں مصروف ہونے کے، زیادہ ایک دوسرے کو کہانیاں سٹوریاں سنانے کے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھیں۔ یہ وہ حدیث ہے جو مغیرہ بن شعبہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما دونوں صحابہ سے ثابت ہیں۔ اور پھر اسی طرح صحابی رسول عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے بھی یہ حدیث اسی طرح ہی مسند احمد میں 6505 نمبر حدیث پہ مروی ہے، اور اسی مفہوم کے ساتھ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ محبوب استعمال کیا کہ ان دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ رب العالمین کے ہاں بہت محبوب ہے۔ باقی وہی بات جو آپ نے پچھلی حدیث میں سنی کہ افضل ہے، فضیلت والا ہے، یہاں پہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبوب عمل بتایا۔ اب آپ تصور کیجئے انہی دنوں میں عرفہ کا دن ہے، اس لحاظ سے اس کی فضیلت ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث بیان کرتی ہیں، سنن ابن ماجہ کی 3014 نمبر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعطیک اللہ عز وجل فیہ عبدا من یوم عرفہ، اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے جن لوگوں کو آزادی دیتے ہیں عام دنوں میں، سب سے زیادہ اگر اللہ جہنم کی آگ سے آزادی دیتے ہیں تو وہ عرفہ کا دن ہوتا ہے، یعنی 9 ذی الحج کا روز ہوتا ہے جس دن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو عَزَّ وَجَلَّ، اللہ رب العالمین قریب ہوتے ہیں۔ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر اللہ رب العالمین ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ اپنے فرشتوں میں فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ یباہی بہم الملائکہ۔ آج میرے عزیز بھائیوں، ہمیں کوئی کاروباری لحاظ سے، مالی لحاظ سے، خاندانی لحاظ سے کوئی اچھی اپرچونٹی مل جائے، کوئی جائیداد اچھی مل جائے، دکان اچھی مل جائے، مال اچھا مل جائے، نفع اچھا مل جائے، ہم پھولے سماتے ہیں یار بڑا ہی ہمیں جو ہے نا اس کاروبار میں فائدہ ہوا ہے، اتراتے پھرتے ہیں۔ جس پہ اللہ رب العالمین فخر کرتے ہوں، اندازہ کیجئے اس کی خوش بختی کا عالم کیا ہوگا۔ ثم یباہی بہم الملائکہ فیقول ما اراد ہؤلاء، اللہ پوچھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا ارادہ کیا ہے؟ اللہ تیری مغفرت کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ان دنوں کی فضیلت ہے۔ پھر یوم نحر ہے 10 ذی الحج کا دن۔ اب 10 ذی الحج کے حوالے سے
عبداللہ ابن قرۃ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی 19075 نمبر حدیث ہے۔ اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ رب العالمین کے ہاں عظمت والا، فضیلت والا وہ دن ہے، وہ یوم النحر ہے، جس کو قربانی کا دن کہا جاتا ہے، 10 ذو الحج کہا جاتا ہے۔ اب میرے بھائیوں، سوال یہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلا کام یہ کریں کہ آپ شدید محنت اس اعتبار سے کریں جس طرح ایک امتحان جس طالب علم نے دینا ہے وہ دن رات ایک کر کے اپنی تیاری کی پختگی کرتا ہے اور ایسی تیاری کرتا ہے کہ میں اچھے سے اچھے نمبر لے لوں۔ تو آج میرے بھائیوں، ایک مسلمان کو اسی مناسبت سے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ فضیلت والے، یہ منقبت والے، یہ عظمت والے دن ہیں، تو میں کیسی محنت کروں؟ کان سعید بن جبیر اذا دخل ایام العشر اجتہد اجتہادا شدیدا حتی ما یکاد یقدر علیہ۔ سنن دارمی میں 1781 نمبر پہ امام سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تذکرہ موجود ہے کہ جب یہ عشرہ ذی الحج شروع ہوتا تھا تو اتنی محنت کرتے، عمل کرنے کے حوالے سے، نیکی کرنے کے حوالے سے اتنی محنت کرتے کہ ایسی محنت عام دنوں میں کبھی بھی ان کی طرف سے ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ حتی یکاد ما یقدر علیہ، ایسے معلوم ہوتا تھا شاید اپنے جسم پہ قدرت اور کنٹرول ہی نہیں ہے، اتنی زیادہ عبادت کرنے میں، اللہ کے ذکر میں، قرآن میں، دیگر عوامل میں محنت کرنے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کام ہمیں کرنے چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص ان دنوں میں گناہوں سے اجتناب کیجیے، کیونکہ جتنا بڑا اجر ہم اللہ سے لینے جا رہے ہیں نا، یہ نہ ہو کہ اتنے بڑے جرم میں بھی پھنس جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ سورہ توبہ کی 36 نمبر آیت میں بتایا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ یہ 12 مہینے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس وقت سے تعداد 12 ہے، اور پھر اللہ رب العالمین بتاتے ہیں 4 مہینے حرمت والے، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے اوپر ظلم نہ کرو ان مہینوں میں۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ دن تو گناہ سے بچ جائیں، کیا بقیہ دنوں میں گناہ کر لیں؟ میرے عزیز بھائیوں، بات یہ ہے کہ یہ نا ایک فضیلت کا مقام ہوتا ہے۔ بسا اوقات کسی جگہ کا، کسی موقع کا ایک شخص باہر ایک گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اور وہی شخص مسجد میں آ کے شراب پیتا ہے، لوگوں سے کہیں گے یار تجھے شرم نہیں آتی؟ اور مسجد سے تو ہٹ جاتا، باہر جا کے پی لیتا۔ گناہ مسجد میں بھی وہی ہے، گناہ باہر بھی وہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مسجد کا تقدس پامال کیا ہے۔ گناہ سے ویسے بھی بچنے کی تلقین اور حکم، لیکن بالخصوص ان دنوں کے تقدس کی وجہ سے اللہ کی رحمت شامل حال بہت زیادہ ہے ان دنوں میں، لہذا کہیں اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھیے کہ اتنے بدقسمت ہم ٹھہریں کہ اس مہینے کے ان دنوں سے ہم فائدہ ہی نہ اٹھا سکیں۔ سعادت مند بنیے، خوش نصیب بنیے، اس طرح کا بنیے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر، ان 10 دنوں سے زیادہ کوئی محبوب اور افضل دن نہیں ہے، فاکثروا فیہن التہلیل والتکبیر والتحمید، کثرت کے ساتھ تحلیل پڑھا،
تحمید پڑھا کرو، تسبیح کیا کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تکبیر، تحلیل، تحمید یہ کیا ہے؟ یہ ذکر کی اصطلاحات ہیں۔ جب لفظ تحلیل بولا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے لا الہ الا اللہ۔ جب تکبیر بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر۔ جب تحمید بولا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے الحمدللہ۔ جب تسبیح بولا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے سبحان اللہ۔ اب میرے بھائیوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں 969 نمبر حدیث سے قبل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ عمل ذکر کیا ہے۔ کہنے لگے کان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے، 5374 حدیث بیان کرنے والے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما 2630 حدیثیں بیان کرنے والے۔ امام بخاری فرماتے ہیں یخرجان الی السوق، ان دنوں میں بازار میں نکلتے، گلی محلوں میں جاتے، یکبران، اللہ کی تکبیرات کو بلند کرتے، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، اور لوگ بھی ان کی تکبیروں کو سن کر تکبیریں پڑھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ عمل ہے صحابہ کرام کا۔ اور میں یہاں پہ یہ ضمناً عرض کیے چلوں، ہمارے یہاں عمومی رویہ نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر اللہ، وہ ایک اونچی تکبیر پڑھ لیں۔ ائمہ کرام کا کام نہیں ہے آپ کو تکبیریں پڑھانا، وہ یاد دہانی کی غرض سے ذرا اونچی پڑھ دیتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ کے پتہ لگ جائے ہم نے تکبیریں پڑھنی ہیں، ورنہ یہ نماز کے حصے کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ آپ نماز کے اذکار کریں، وہ اس لیے پڑھی جاتی ہیں کہ آپ کو یاد آ جائے کہ یہ ذی الحجہ کا عشرہ گزر رہا ہے، ورنہ یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اور یہاں پہ آپ نے سنا تسبیح بھی پڑھیں، تحلیل بھی پڑھیں، تکبیر بھی پڑھیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ جو عمومی طور پر ہم یہ عید پہ تکبیرات پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، اس میں یہ 3 چیزیں ہیں، تکبیر بھی ہے، تحلیل بھی ہے، اور تحمید بھی ہے، وللہ الحمد، کہ اللہ کے لیے حمد ہے۔ اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ان الفاظ سے تکبیر پڑھتے تھے، یہ ان کا اپنا قول ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں 5697 نمبر پہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوع صحیح الفاظ وہ آپ سے ثابت ہی نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کے الفاظ ہیں جو گاہے بگاہے مختلف احادیث میں آتے ہیں۔ جب لفظ تکبیر کہا جائے گا نا، لفظ تکبیر صرف، تو صرف اللہ اکبر کبیرا یا تکبیرا، یہ الفاظ ہی ہوں گے۔ لفظ تکبیر اللہ کی بڑائی کے لیے، تسبیح کے لیے جس میں سبحان کا لفظ ہوگا، حمد وہ ہے جس میں اللہ کی حمد بیان کی جائے، حمد کا لفظ ہوگا، اور تحلیل وہ ہے جس میں اللہ کی الوہیت کا، اور اللہ کی الوہیت اس اعتبار سے لا الہ الا اللہ یہ الفاظ شامل ہوں، وہ تحلیل ہوگی۔ لہذا جب آپ یہ عبداللہ بن مسعود والی تکبیر پڑھیں گے، اس لیے ایسی جامع ہے، اس میں ساری چیزیں ہی آ جاتی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ کام ہمیں کرنے چاہیے۔ اگلی بات یہ ہے کہ قربانی کا ہم اب دیکھیے نا، اللہ خیر کرے آج چاند نظر آ جائے گا، اگر نہ بھی آئے تو کل صحیح انشاءاللہ۔ بہرحال ہمیں اپنی تیاری اس اعتبار سے کرنی چاہیے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی، جامع ترمذی کی 1523 نمبر حدیث ہے، فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رآ ہلال ذی الحجہ، جو شخص ذی الحج کا چاند دیکھتا ہے، واراد ان یضحی، قربانی کرنا چاہتا ہے، فلا یاخذ من شعرہ ولا من ظفارہ، تو کیا کرنا ہے؟ نہ اپنے بالوں کو کاٹے، نہ ہی اپنے ناخنوں کو کاٹے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم میں سے میرا خیال ہے ہر شخص ہی ایسا ہے انشاءاللہ جو کیا کرنا چاہتا ہے؟ قربانی کرنا چاہتا ہے، قربانی کا ارادہ رکھتا ہے۔ اب جب قربانی کا ہم ارادہ رکھتے ہیں تو اس اعتبار سے میرے بھائیوں، یہ پابندی یہ خود بھی کرنی ہے، اپنے بچے جتنے ہمارے ہیں نا، بیوی بچے، وہ قربانی میں ساتھ شامل ہوتے ہیں، لہذا یہ پابندی ان کو بھی کروانی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
ہمارے ذہن میں شاید یہ بات بھی آ جائے کہ یار قربانی میں تو کر نہیں سکتا، میرا فلاں عزیز تو کر نہیں سکتا، تو کیا یہ پابندی اس نے بھی کرنی ہے؟ جی ہاں، یہ پابندی اس نے بھی کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داود کی حدیث ہے 2791 نمبر، کہ جو شخص قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا، اب میرے بھائیوں قربانی کی ایک شخص استطاعت نہیں رکھتا لیکن مسلمان تو ہے، اب مسلمان ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ جو قربانی کے حوالے سے اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی منقبت موجود ہے، میں اس سے محروم کیوں رہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی یا ایسے شخص کے لیے فرمایا ہے کہ آپ اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے پرہیز کر لیں، تو آپ جب عید کی نماز پڑھ کے اس کو کاٹ لیں گے، آپ کے پاس استطاعت نہیں تھی، جب استطاعت نہیں تھی میرے بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی بہانے آپ کو قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ میرے بھائیوں، یہ غرباء کے لیے، نادار لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے پیکیجز رکھے۔ ابھی یہ کچھ دن پہلے نا، یہ ہمارے جو پیغام ٹی وی چینل پر میں نے تقریباً پونا گھنٹہ وہاں پہ وہ عوامل اور وہ اعمال بتائے ان لوگوں کے لیے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے خاص نہیں ہے جن کے پاس حج کی استطاعت نہیں۔ حج کرنے کی فضیلت اپنی جگہ پہ موجود، آپ نے وہ جمعہ میں سن لی ہے، 2-3 جمعے پہلے آپ نے، لیکن ایک شخص طمع رکھتا ہے لیکن حالات نہیں بن رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اتنے پیارے عمل بتائے، آپ یہ عمل گھر میں بیٹھ کے کر لیں، اللہ تجھے حج کا ثواب عطا فرما دے۔ کتنی پیاری باتیں ہیں، کتنی پیاری باتیں ہیں۔ اور سچی بات ہے، یہ ہماری شریعت کا اتنا پیارا حسین ڈائمنشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ چیزیں بھی رکھی ہیں کہ اگر ہمارے پاس فلاں کام کرنے کی استطاعت نہیں ہے، آپ یہ کام کر لیں، اللہ وہی ثواب عطا فرما دے۔ آپ دیکھیں نا، نماز ایک شخص پابندی کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھتے، بیماری لاحق ہو گئی، جسم ساتھ نہیں دیتا کھڑے ہونے میں، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ بیٹھ کے پڑھ لیں، آپ کو وہی ثواب مل جائے گا۔ آپ کے پاس یہ بھی استطاعت نہیں، آپ لیٹ کے پڑھ لیں، آپ کو وہی ثواب مل جائے گا۔ یہ تو شریعت نے اتنے پیارے پیکیجز دیے کہ بندہ مومن، تیرے پاس ایک ایسا لوز موقع بھی نہیں اللہ نے تجھے دیا کہ تو یہ کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح بھی نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اللہ نے تجھے اتنے نادر مواقع دیے، اتنے پیارے مواقع دیے کہ ایک شخص جو ہے نا، یہ چونکہ کل رات سے مجھے کئی میسیجز اسی حوالے سے آئے ہیں کہ جی ہمارے پاس اگر استطاعت نہ ہو تو کیا کریں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آپ نے فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس شخص کے پاس وسعت موجود ہے، قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، شریعت میں استطاعت کی ڈیفینیشن موجود نہیں ہے کہ استطاعت کس کو کہتے ہیں۔ یہ آپ مختلف لوگوں سے یہ باتیں سنیں گے، آپ کے پاس اتنے تولے سونا ہو تو آپ کے اوپر قربانی فرض ہے، وہ سونا بیچ کے ساری جائیداد خرید لے، پھر کیا کریں گے؟ پھر اس کو نکال دیں گے۔ یہ جو ہے نا، ہم نے ڈرامے بازیاں پکڑی ہوئی ہیں قربانی سے راہ فرار اختیار کرنے کی۔ سوال ہمارے ماشاءاللہ پڑھا لکھا جو طبقہ یونیورسٹیز کا ہے، وہ کل کا تاندہ بندہ ہوا ہے جی، وہ ہم نے تو اتنا قرضہ دینا ہے۔ میں جی حضور گڈی کنے والی توڑے کو؟ وہ تو قرضے کی گاڑی ہے، وہ تو ہم نے پیسے دینے ہیں۔ زمین کتنی ہے؟ ہاں وہ ماشاءاللہ اتنے کلے ہے، کہ قربانی کے لیے ہم مقروض ہیں۔ یہ ہماری بہانے بازیاں سنیں کہ قربانی کے لیے ہم مقروض ہیں۔ گھر میں آج ہی کوئی نہ کوئی فنکشن آ جائے، شادی آ جائے، پیسے ادھارے پکڑ لیتے ہیں نا۔ اب کتنے، میرا خیال ہے اب جتنے میرے بھائی عزیز بیٹھے ہیں، آپ میں سے غالباً کسی کا بھی کاروبار نقد، سارے نقد نہیں چلتے، اس نے کسی سے پیسے لینے بھی ہیں دینے بھی ہیں۔ یہ تو نعوذ باللہ قربانی سے راہ فرار کی بات ہے کہ جی اسی پیسے بڑے دینے نے، جو بھی دسو جڑے پیسے لینے نے لوگوں کو، وہ بھی بتائیے۔ اپنی جائیداد کو کیلکولیٹ کریں ذرا، آپ کے پیسے بلاک ہو گئے تو کون سی بات ہے کسی سے پیسے پکڑ کے قربانی کریں، اللہ سہولت پیدا کر دے گا، اس وقت پیسے دوبارہ واپس کر دیجئے اس کو۔ گھر کے باقی معاملات نہیں کرتے، شادیوں کے وقت پیسے ادھارے نہیں پکڑتے، مکان بناتے وقت پیسے ادھارے نہیں پکڑتے، تو ادھارے پکڑ کے کریں قربانی اگر گھر میں استطاعت۔ اگر آپ اتنے ہی نادار ہیں،
زکوٰۃ کے مستحق بن گئے ہیں، نہ آپ کا اپنا مکان ہے، نہ گاڑی ہے، کچھ بھی نہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہیں کہ آپ فقراء اور مساکین میں آتے ہیں، پھر آپ قربانی کے دائرے سے نکل گئے، آپ کے اوپر قربانی نہیں ہے، یا تو اپنے آپ کو ثابت کریں ہم یہ ہیں، ورنہ نعوذ باللہ اس حسین عمل سے، اس اچھے عمل سے اپنے آپ کو بھگائیے مت، اس عمل کا حصہ بنیے۔ اور میں اپنے ان بھائیوں سے بھی عرض کروں گا، کیونکہ اگلا جمعہ جو ہے وہ ہم قربانی کے مسائل پہ انشاءاللہ پڑھائیں گے، کہ ہمارے معاشرے میں اللہ رب العالمین نے ہر شخص کو مختلف قسم کی حیثیت سے نوازا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا لطف و کرم ہے، اس نے کسی کو اتنی استطاعت دی ہے وہ 20-25 بکرے کر لے، کسی کو استطاعت دی وہ 1 کرتے ہیں، یہ مالی کیفیت ہے، یہ اس کا رب کے ساتھ تعلق ہے۔ مت کیجئے کسی کی نیت پہ حملہ کہ آپ نے 10 بکرے اس لیے باندھے لوگوں کو پتہ لگے میرے پاس کتنے، آپ نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھ لیا۔ مت کیجئے کسی کی نیت پہ حملہ میرے بھائیوں کہ اس نے اتنے جانور اس لیے باندھے ہیں کہ اس کا ذرا پیسے کا پتہ لگے اس کے پاس کیسے ہے، آپ نے اس کے دل کو دیکھا ہے، پتہ نہیں کتنا خلوص اس کے دل میں ہوگا کہ میں اتنے چھوٹے جانور کر کے اللہ کے راستے میں دوں، اتنے بڑے کر کے اللہ کے راستے میں دوں، وہ دے۔ آپ خود تصور کریں، جس نے 10 بکرے کرنے ہیں وہ گھر میں رکھ لے گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ لوگوں کو تقسیم کرے گا۔ تو جب آپ کو خود کامن سینس کی بات ہے کہ کسی کے گھر میں اتنی فریجیں نہیں ہوتی کہ وہ 10 بکرے پیک کر کے گھر میں رکھ لے گا، کیا کرے گا؟ اگر اس کو اللہ نے 10 بکرے لینے کی صلاحیت مالی دی ہے نا، اس کو اتنی بھی صلاحیت دی ہوگی، وہ ہر مہینے بھی گوشت خرید سکتا ہوگا، لہذا اس کو لالچ نہیں اتنا ہوگا۔ اچھا گمان رکھا کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے، ایک شخص پیسے جوڑ کر، کافی پیسے جوڑ کے قربانی لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے پاس پتہ نہیں بعد میں گوشت مجھے سارا سال نصیب ہوگا کہ نہیں، وہ آدھا بکرا پونا بکرا جتنا چاہے وہ اپنے لیے بھی رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ قربانی کے لیے آپ کسی کو ویسے ہی بکرا تحفہ تن دے دیں، آپ کو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے پورا ثواب ملے گا۔ آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے 2, 4, 5, 7 جانور لینے کی۔ یہ بھی میں کل جامعہ میں اور دارالقرآن میں مختلف اساتذہ کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ یہ بات کر رہے تھے، کہتے آپ لوگوں کو ترغیب دیں، ہمارے پاس 50, 60, 100 بچہ لیبر ہوتی ہے عید والے دن، یہ میں آپ کو دعوت بھی ساتھ دے رہا ہوں۔ عید والے دن مدارس کے طلباء ہمارے پاس ہوتے ہیں جو کھالیں اکٹھی کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے کھانے کے لیے، ان کے کھانے کے لیے ہمارے پاس گوشت نہیں ہوتا، تو آپ لوگوں کو ترغیب دیں، کوئی سالم جانور ہی ہمارے مدارس میں بھیج دیں، ہم اس دن قربانی کے نام پہ اس کو ذبح کر کے ان بچوں کے کھانے کا اہتمام کریں گے۔ تو جو صاحب ذوق ساتھی ہیں جو دینا چاہیں وہ ان مدارس کو دیں، نیکی میں حصہ ڈالیں۔ آپ کا کوئی عزیز نادار سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ میرا امام ہے، یہ عالم دین ہے، فلاں ہے، اس کے پاس پتہ نہیں استطاعت ہوگی کہ نہیں، آپ چپ کر کے اس کے جا کے بکرا دیں، یا اپنا عید کے دن اپنا بکرا کر لیجئے، ثواب لیجئے، یہ بھی پورا کا پورا ثواب لیجئے میرے بھائیوں۔ تو لہذا کسی کو بکرا گفٹ کر دینا، یہ بھی کام کیا کریں۔ آپ کو کوئی فیملی نادار ملتی ہے، غریب ملتی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے آپ کو کوئی اچھا صاحب حیثیت بھی بندہ ملتا ہے نا کہ وہ خود بھی کر سکتا ہے، لیکن آپ اس کو ذاتی طور پہ دینا چاہتے ہیں کہ میرا بھی اس میں حصہ پڑ جائے، جس طرح آپ اس کو گوشت بھیجتے ہیں نا، تو یہ بھی بھیج دیا کریں، یہ اتنی وسعت اللہ نے رکھی ہے، دے دیا کریں اللہ کے راستے میں۔ لیکن پھر وہی بات، کسی کی نیت پہ حملہ مت کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، اس عشرہ ذی الحج میں ہم نے اور کیا کیا عوامل کرنے ہیں؟ میں نے آپ سے بتایا ابھی کہ قربت الہی کی ہم نے نا تلاش کرنی ہے۔ اب وہ قربت الہی کی تلاش کیسے کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ میرے عزیز بھائیوں کہ آپ نے جس طرح تکبیرات کا بتایا ان کو کریں، ذکر اذکار کریں، تلاوت قرآن کریں، باتوں میں کم سے کم مشغول ہوں۔ یہ وہی ترغیبات ہیں جس طرح ہم رمضان میں بتاتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ دنیا کی رنگ میں رنگ کر اور لوگوں کی باتوں میں رنگ کر، دنیا داری میں آ کر ہم یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں بھول جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عشرہ ذی الحج کی ترغیب اس انداز سے دی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے کہ آپ نے اس میں گناہ سے بچنا ہے۔ کیسے گناہ سے بچنا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔
بیت اللہ الحرام کے حوالے سے کہ وہ لوگ جو بیت اللہ الحرام سے روکتے، اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، سواء العاکف فیہ والبات، جو بیت اللہ زیارت کے لیے وہاں پہ ٹھہرنے والوں کے لیے بھی اتنا ہی متبرک ہے، جو دور سے لوگ آئیں ان کے لیے بھی اتنا متبرک ہے۔ یاد رکھیے من یرید فیہ بالحاد بظلم، جو اس میں ظلم کا ارادہ کرے گا، گناہ کو پھیلانے کا ارادہ کرے، فتنہ ڈالنے کی کوشش کرے، میرا رب کہتا ہے نذقہ من عذاب علیم، ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو کثرت کے ساتھ فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، دعائیں کریں اللہ رب العالمین سے۔ جو آپ کو مالی پریشانیاں ہیں، جو خاندانی پریشانیاں ہیں، جو آپ کو معاشرتی مسائل ہیں، اللہ رب العالمین سے ان چیزوں کے لیے دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے۔ اور جب سچی بات ہے ہم ان چیزوں کو اپنی مجالس کا اور روزمرہ کے عوامل کا اور روزمرہ کے اعمال کا حصہ بنائیں گے تو آپ تصور کیجئے گا کہ آپ کے گھروں میں دیکھیے روحانیت کتنی آتی ہے۔ کیجئے گا روٹین سے تلاوت کلام کا اپنے گھروں میں آغاز کیجئے کہ ذی الحج کا دن شروع ہونے والے ہیں، ہم نے ابھی اتنے دن گزار دیے قرآن نہیں پڑھا، چلیں اسی بہانے قرآن کی تلاوت شروع کریں، آپ بھی پڑھیں، قرآن کھول کر اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو ساتھ قرآن کھول کے پڑھائیں، تلاوت قرآن کی گھر میں عادت ڈالیں۔ یہ ہم نے سمجھ لیا کہ بچے کو بس مسجد بھیج دیں، وہ وہاں پہ پڑھائے گا، بس اپنے گھر میں ویسے ہی برکتیں پڑتی رہیں گی۔ اپنے گھروں میں میرے عزیز بھائیوں تلاوت قرآن کی عادت ڈالیں، یہ بالخصوص ان دنوں میں شروع کریں تاکہ آپ کی اسی دنوں کی مناسبت سے آپ کی ذہن سازی ہو کہ ہم نے یہی عمل انشاءاللہ سارا سال کرنا ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو یہ نیکیوں کے حصول کا موقع جو ہے وہ عطا فرمائے، اور بڑھ چڑھ کر نیکی کے حصول کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔